یؤمنون بالغیب، بالغیب کیا ہے؟ غیب کے ساتھ. وہ غیب کیا ہے؟ غیب بغیر دیکھے نہیں، گدھے کے بچوں اور ملاٹو اور اندھو. بالغیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں چھپے ہوئے ہونے کو، جو چھپا ہوا ہے. تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے جو تمہارے کانوں سے کائنات میں ذرا بتاؤ کیا جو بھی تمہیں سنائی دے رہا ہے وہی کل کا کل ہے، یا پھر تمہاری سننے کی صلاحیت لمیٹڈ ہے، محدود ہے. تو جو آوازیں ایسی ہیں جو تم سن نہیں سکتے، جو تمہارے کانوں سے چھپی ہوئی ہیں، غیب ہے. اسے غیب عربوں کی زبان میں غیب کہتے ہیں. غیب جو تمہارے کانوں سے چھپا ہوا ہے، جو تمہیں دکھائی دے رہا کہ یہی کل کا کل ہے، اور نہیں، یہ کل کا کل نہیں ہے. بہت کچھ ایسا ہے جو تمہاری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، غیب ہے تمہاری آنکھوں سے. اور پھر جو تمہیں سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے جب تم سمجھو گے یہ کل کا کل، کیا اصل نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا. اگر مثال کے طور پر ذرا غور کریں، اگر آپ کے سامنے مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں 2 جمع 2 ضرب 5 مائنس جو ہے، میں یہاں پر جو ہے وہ مائنس کیا ہے میں وہ چھپا دیتا ہوں. غیر پھر ضرب جو ہے وہ جو آگے جو ہے وہ بھی میں چھپا دیتا ہوں. پھر آگے جو ہے تقسیم جو ہے وہ بھی کیا کرتا ہوں؟ چھپا دیتا ہوں. اور اس طرح کرتے کرتے جناب اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب نتیجہ کیا نکلے؟ اگر آپ صرف ظاہر کو دیکھیں گے تو ظاہر کی بنیاد پر نتیجہ کیا نکلیں گے؟ ظاہر بنیاد پر نتیجہ یہ نکالیں گے 2 جمع 2 4 ضرب 5، پانچوں کا بیچ آپ تو برابر 20 نکال دیں گے. تو کیا 20 جو آپ نے نتیجہ نکالا یہ جواب پرفیکٹ ہوگا؟ یہ جو آپ نے 20 جو جواب نکالا کیا یہ جواب پرفیکٹ ہوگا؟ اس کے اوپر عمل کریں گے تو کیا اصلاح ہوگی؟ اس وقت تک آپ نے بات نہیں ماننی. کوئی بھی بات آپ کو کہی جاتی ہے تو آپ نے کوئی بھی بات آپ کو کہی جاتی ہے آپ نے بالغیب ماننی ہے، غیب کے ساتھ ماننی ہے، بغیر غیب نہیں ماننی. غیب کو نظر انداز نہیں کرنا. اس وقت تک بات نہیں ماننی جب تک آپ غیب کو جان نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا؟ تو غیب کیا مثال کو ہو سکتا ہے یہاں جو ہے وہ 10 وہ چھپایا ہوا ہے، یہاں جو ہے وہ 2 چھپایا ہوا ہے، یہاں جو ہے وہ 7 چھپایا ہوا ہے. تو جب تک غیب کو تم جان نہیں لیتے، دیکھ نہیں لیتے، تب تک بات نہیں ماننی. کیوں؟ اگر صرف ظاہر کو دیکھ کر تم مانو گے، ظاہر کے پیچھے چلو گے تو ظاہر فتنہ ہے، ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے. یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب. اور آپ کو غیب کا اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ آپ میں تقوی نہیں آ جاتا. تقوی کیا ہے؟ آپ اپنی تراش اور اشکار کے بالکل ویسے بن نہیں جاتا جیسے آپ الکتاب یہ کائنات کو آپ درکار ہیں. وہ کیسے آپ نیچر بنے، جب آپ نیچر بنیں گے، فطرت بن جائیں گے تو یہ کائنات آپ کو نہ صرف قبول کر لے گی، پھر آپ کائنات کا حصہ بن جائیں گے، وجود بن جائیں گے. جب آپ کائنات کو وجود، پھر آپ کو کائنات کے اندر وہ کچھ نظر آئے گا، وہ سنائی دے گا، وہ دکھائی دے گا جو ان کانوں سے سنائی نہیں دے سکتا، جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا؟ جسے مثال کو جسے آسان الفاظ میں تصوف بھی کہتے ہیں جی، جسے وحی بھی کہتے ہیں، جسے الہام بھی کہتے ہیں. آسان ترین الفاظ میں یہ وحی کیا ہے جی؟ وحی کیا ہے یا الہام کیا ہے؟ تصوف کیا ہے جی؟ تصوف کیا ہے؟ وہ بھائی جیسے مثال کے اوپر ایک چیز ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، کہیں دور پڑی ہوئی ہے اور آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اسے دیکھ لیتے ہیں. یہ جو سگنلز آپ نے، یہ جن سگنلز کی بنیاد پر آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم چل رہا ہے، یہ سگنلز کیا ہیں؟ یہ کہاں سے آئے؟ سائنسدانوں سے پوچھے کہ یہ آسمانی زمین ایگزسٹ نہیں کرتے کیا؟ کائنات میں ہر مخلوق یہ جو فورسز ہیں، جسے ہم ریڈیو ویوز کہتے ہیں، کیا کائنات پوری کی پوری کائنات آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے ریڈیو ویوز کے ذریعے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے؟ پوری کی پوری کائنات کے اندر یہ نیٹ ورکنگ ہے. اب جب آپ کائنات کا پرزہ بن جائیں گے تو پھر آپ ان فورسز کے ساتھ جڑ جائیں گے جن فورسز کو قرآن میں الملائکہ کہا گیا، جسے جبریل کہا گیا. ٹھیک ہے نا؟ جبریل کیا ہے؟ وہی جنہیں آپ کہتے ہیں سگنلز، جن کو آپ آج یوز کر کے یہ ملائکہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. آپ یوز کر کے آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم سارا چل رہا ہے، نیٹ کا، فون کا، یہ سارا نظام چل رہا ہے. آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں جو دل ہے، آپ کے سینے میں جو دل ہے، یہ آپ کے سینے میں وائی فائی کارڈ لگایا ہے، وائرلیس کارڈ. اس وائرلیس کارڈ کو اس کا ڈرائیور انسٹال کرو. اس کا ڈرائیور کیا ہیں؟ اپنے وجود کو نیچرل بناؤ، فطرتی. جب نیچرل اپنے وجود کو بناؤ گے، نیچر بناؤ گے تو آپ کا وائرلیس کارڈ ایکٹیو ہو جائے گا. پھر بالکل آپ کی مثال ایسی بن جائے گی جیسے آپ کا کمپیوٹر ہے، اگر اس میں وائرلیس کارڈ ہے اور ڈرائیور انسٹال نہیں ہے تو وہ نیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا، وہ ایٹموسفیئر کے ساتھ، فضا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا. تو کمپیوٹر کیا دیکھے گا، کیا سنے گا؟ کمپیوٹر وہی سنے گا جو مائک سے
اس کی مائک کی رینج میں آتا ہے، وہی دیکھے گا جو کمپیوٹر کے ساتھ کیمرہ لگا ہوا ہے، کمپیوٹر کے یہاں اس کیمرے کی رینج میں آئے گا، جو کچھ بھی اس مائک اور کیمرے کی رینج سے باہر ہے کمپیوٹر نہ اسے سن سکتا ہے، نہ ہی دیکھ سکتا ہے، نہ اسے یعنی کہ اس آواز کو اپنے اندر لے جا سکتا ہے، نہ ہی اس منظر کو اپنے اندر لے جا سکتا ہے جو بھی اس کیمرے اور مائک کی ریڈیس سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اس کی رینج سے باہر ہے۔ لیکن اگر جو وائرلیس کارڈ ہے اس کے ڈرائیور انسٹال کر دیے جائیں اور وہ کنیکٹ ہو جائے ایٹموسفیئر کے ساتھ، سگنلز کے ساتھ، تو پھر کمپیوٹر آپ کو وہ سنائے گا، کمپیوٹر وہ سنے گا، وہ دیکھے گا، وہ جانے گا جو مائک اور کیمرے سے سنا دیکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل یہ جو آج انسان نے یہ جو مصنوعی سارا نظام کھڑا کیا ہے، یہ اس کائنات کی فوٹو کاپی ہے، یہ وہ فتنہ دجال ہے۔ دجال کیا کہا تھا؟ دجال کہا تھا وہ نقل رب ہوگا۔ آپ اصل کو اس وقت تک پہچان نہیں سکتے جب تک کہ آپ نقل کو نہیں جان لیتے۔ نقل کیا ہے؟ اس وقت آپ نقل کو نہیں جان سکتے جب تک آپ اصل کو پہچان نہیں لیتے۔ تو کیا ہے اصل؟ اصل رب یہ کائنات ہے۔ جس دن آپ نے کائنات کو جان لیا، سمجھ لیا، تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو انسان نے یہ جو تہذیب کھڑی کی ہے، یہ جو کائنات ہے اس کی فوٹو کاپی ہے۔ یہ اصل رب کائنات، نیچر، اور نقل رب یہ جو انسان نے تہذیب کھڑی کر دی مشینوں والی۔ تو اس میں یہ سارا جو نیٹ سسٹم ہے، انٹرنیٹ سسٹم ہے سارا، یا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے، یہ اس کائنات میں پایا جاتا ہے۔ آپ اگر اس کائنات سے کنیکٹ ہوتے ہو، آپ وہ دیکھو گے، وہ سنیں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے دل مردہ ہیں، جو بخاریاں پڑھ رہے ہیں، جو مسلم جو ان کانوں سے سنتے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور وہی لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ملاٹے پھکی فروش ہیں۔ ان کے پیچھے چلو گے مرو گے، اور گدھے کے بچوں مرو گے ان کے پیچھے چلو گے، ٹھیک ہے نا؟ مرو گے ان کے پیچھے چلو گے۔ تو یہ چیز ہے غیب کے ساتھ مومن بننا۔ اللہ زینا یومنون بالغیب، آپ کو اس وقت غیب کا پتہ ہی نہیں چل سکتا جب تک کہ آپ متقی نہیں بن جاتے۔ آ رہی ہے سب کچھ، آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا انہی آیات میں جی۔ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اور وہی اللہ زینا یؤمنون، اللہ زینا یہ وہاں وہ لوگ، کون سے لوگ؟ جو المتقین ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ یؤمنون، جو کہ وہ بات کو جو بھی ہم کہہ رہے ہیں تو تسلیم کر رہے ہیں، کیسے؟ بالغیب، غیب کے ساتھ تسلیم کر رہے ہیں۔ اور جو متقین نہیں ہیں وہ بغیر غیب کے مانتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سنے مانتے ہیں۔ ان کو جو بھی کہانی سناؤ، جو بھی ان کے سامنے رکھو، مان جاتے ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ متقین نہیں ہیں، وہ مشرکین ہیں، ظن کی اتباع کرنے والے، ٹھیک ہے۔ یؤمنون بالغیب یہ نہیں ہے کہ بغیر دیکھے مان جاؤ جی، ہمیں تو کہا گیا جی اللہ کو بغیر دیکھے مانو، ملائکہ کو بغیر دیکھے مانو۔ گدھے کے بچوں، بالغیب ہے، بالغیب، ٹھیک ہے۔ جو چھپا ہوا ہے اس کے ساتھ ماننا ہے، اس کے بغیر بات نہیں ماننی، اس کے ساتھ بات ماننی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا، اس کے بغیر بات نہیں ماننی، اس کے بغیر کوئی عمل نہیں کرنا۔ جو غیب ہے اس کے بغیر کوئی عمل نہیں کرنا، بغیر کو سامنے رکھ کے اس کے ساتھ عمل کرنا ہے، اس کے بغیر عمل نہیں کرنا، ورنہ اس کو نقصان پہنچاؤ گے، مجرم بن جاؤ گے۔ تو جب آپ یہ کر رہے ہیں، جب آپ یؤمنون بالغیب یعنی کہ آپ صرف ظاہر نہیں، جو چھپا ہوا ہے اسے بھی سامنے رکھ کے جب عمل کریں گے، تو پھر جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ تھی الصلاۃ جو کہ آپ قائم کر رہے ہیں، یہ تھی الصلاۃ، یہ تھی الصلاۃ۔ الصلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ آپ اس وقت تک قائم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو غیب کا علم نہ ہو، اور غیب کا علم اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ متقی نہ بن جائیں۔ الصلاۃ آپ اس وقت تک قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، اور غیب کا علم اس وقت تک آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ میں تقوی ہی نہیں ہے، آپ متقی نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی مولوی سے، کسی بھی ملاٹے سے، کسی بھی مسلمان سے یہ سوال کر لیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو اسے تقوی کا نہیں علم۔ ان لوگوں میں تقوی ہے ہی نہیں۔ جب ان لوگوں میں تقوی ہی نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو کیا علم کے غیب کیا ہے؟
جب ان کو غیب کا ہی نہیں علم تو پھر ان کو کیسے علم ہے کہ الصلاۃ کیا ہے؟ یعنی ظاہر بات ہے جب تک آپ میں تقوی آئے گا ہی نہیں تب تک آپ کی رہنمائی کی ہی نہیں جائے گی، آپ کو ہدایت دی ہی نہیں جائے گی، ایک رائی برابر بھی ہدایت آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ نہیں جان سکتے کہ غیب کیا ہے، آپ نہیں جان سکتے کہ الصلاۃ کیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ بہرحال تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بہرحال اس کے اوپر بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اسی موضوع کے تحت، لیکن ابھی جو ہمارا موضوع ہے ہم نے اس کا احاطہ کرنا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ الصلاۃ، تو اسی کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اگلی یہ جو آیت ہے اس میں کہا جا رہا ہے والذین، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی یہ جو ہے یہ وہ والے لوگ ہیں، آگے ان کی مزید پہچان ہوتی ہے، یؤمنون جو ہماری بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کون سی ہے ہماری بات؟ بما انزل الیک، اس کے ساتھ تسلیم کر رہے ہیں، اس سے تسلیم کر رہے ہیں جو ہم نے تیری طرف بھیجا ہے، تیری طرف اتارا ہے۔ کس کی طرف اتارا ہے؟ بہرحال یہ جو ہے وہ بعد میں اسی موضوع کے تحت بات کریں گے، لیکن ابھی ہم اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے یہاں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ احسن الحدیث سے ہے۔
अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।